السلام علیکم اور صبح بخیر۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ اس پر جو نوٹیفیکیشن بیل جسے ہم گھنٹی کا بٹن کہتے ہیں اس کو بھی ضرور پریس کر دیں میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے۔ آج کے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ کافی حساس نوعیت کا ہے، اور موضوع یہ ہے کہ کیا پاکستان کو یا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کو کسی طور پر تسلیم نہیں کرنا چاہیے تا وقت کہ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کے حقوق، ایک جائز مقام اور ایک الگ ریاست کے طور پر مان نہیں لیتا یا اپنے جو اس نے مقبوضہ علاقے ہیں فلسطین کے ان کو آزاد نہیں کر دیتا۔ دوسری جانب بہت سے لوگوں کا استدلال یہ بھی ہے کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے تو اس کو انگیج کریں گے تو اس کو مجبور کر سکتے ہیں فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے۔ وزن تو دونوں طرف کی دلیلوں میں پایا جاتا ہے، لیکن زمینی حقائق میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت جو خلیجی ریاستیں ہیں، خاص طور پر یو اے ای نے جب سے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور یو اے ای کے ساتھ بحرین نے بھی اس امن معاہدے جسے تاریخی امن معاہدہ کہا جاتا ہے اس میں یو اے ای کا ساتھ دیا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کر لیے۔ اس معاہدے کو ابراہیم ایکارڈ یا ابراہیمی معاہدہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یو اے ای کے جو کراؤن پرنس ہیں شیخ محمد بن زائد ال نہیان، انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ 13 اگست اسی سال 2020 کو ابراہیم ایکارڈ سائن کیا۔ پھر اس کے بعد صدر ٹرمپ اور ان کے جو داماد ہیں ڈیوڈ کشنر، جن کے عرب ممالک سے خاص طور پر سعودی جو ولی عہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان، جن کو MBS کہتے ہیں، ان کے ساتھ خصوصی تعلقات ہیں، اور بتایا جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی عندیہ دیا گیا تھا کہ جلد ہی دیگر عرب ریاستیں بھی اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلقات، سفارتی تعلقات استوار کر لیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ بحرین نے فوراً بینڈ ویگن جوائن کر لی۔ پھر بحرین یعنی سہ فریقی معاہدہ جو ہوگا، اسرائیل، یو اے ای، متحدہ عرب امارات اور بحرین، ان کا معاہدہ 15 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں یہ معاہدہ طے پایا۔ اس میں وزارت خارجہ لیول کے لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمان نے اس ساری جیسے سچویشن ہے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ایجپٹ میں اس کی، جارڈن نے اس کی تعریف کی ہے، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جارڈن اور ایجپٹ دو ایسے مسلمان ملک ہیں جنہوں نے پہلے ہی اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت سعودی عرب کے اندر بھی دو آراء ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اسرائیل کو تسلیم کر لیں، لیکن ان کے اندر شاہی خاندان کی جو ایک کونسل ہے، جو کہ بڑی مؤثر کونسل ہے، وہ اس کی مخالفت کرتی، یعنی سعودی عرب کے جو قدامت پسند ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں منصور بن فرحان جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کھل کر یہ اعلان کیا کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اسرائیل فلسطین کو آزاد نہیں کر دیتا اور مقبوضہ علاقے خالی نہیں کر دیتا اور فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہو جاتی۔ یہ تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ اب آتے ہیں پاکستان کی جانب۔ پاکستان اس وقت اس بلاک میں ہے جو کہ اسرائیل کے سخت خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ترکی، ایران، ملیشیا، اور ان کو پاکستان نے جوائن کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ترکی تمام مسلمان ممالک میں سے وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے، اور فل سفارتی نہ صحیح لیکن نیم سفارتی سطح پر یہ تعلقات قائم رہے۔ یہ جب سے طیب اردوغان آئے ہیں، چونکہ یہ کسی حد تک لبرل یا سیکولر ترکی پر یقین نہیں رکھتے، یہ اسلامی نظریات کے حامل انسان ہیں، لہٰذا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاندانہ رویہ کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، انہوں نے
اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو خراب کر لیا، یا جب سے یہ آئے اسرائیل اور ترکی کے تعلقات آپس میں کشیدہ ہیں۔ ایران کی صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، یہ تو ازل سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب عرب ریاستیں اور خاص طور پر امپورٹنٹ اسلامی ممالک اسرائیل کو ایک کے بعد ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں، جن میں تجارتی تعلقات بھی ہیں، دفاعی تعلقات بھی ہیں، میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور کامنٹ باکس میں آپ اس کا ذکر ضرور کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ میری کسی رائے سے متفق ہوں، ہر شخص کی اپنی رائے ہے۔ میں سوال آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں کہ پاکستان نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہ کر کے، ریکگنائز نہ کر کے کیا حاصل کیا ہے، کیا پایا ہے، اور پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر کے، ریکگنائز کر کے کیا کھو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جن فلسطینیوں کی ہم بات کرتے ہیں، پوری آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس حال ہی میں آپ نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ کشمیر کے ایشو پر کوئی اسلامی ریاست پاکستان کے موقف پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور تمام کے تمام جو اسلامی ممالک ہیں سوائے 3-4 ممالک کے، جن میں ترکی ہے، ایران ہے اور ملیشیا ہے، یہ ان 3 ممالک کے علاوہ کسی اور ملک نے پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کی، بلکہ خاموشی سے یا اوپنلی بھارت کے موقف کی تائید کی۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔